بلی کو پالنا کیسا ہے، اور جب پالیں گے بلی کو تو وہ گھر میں بار بار چکر لگائے گی، آئے گی تو وہ برتنوں میں بھی منہ ڈالے گی، ہمارے بستروں پر بھی بیٹھے گی، ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھے گی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس حوالے سے حدیث عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال فرمایا فی الحرۃ، بلی کے بارے میں، فی الحرۃ، بلی کے بارے میں فرمایا۔ اصل کے اندر اس حدیث کی مکمل بات یہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کی بہو قبشہ، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان کی بہو قبشہ نے ان کو وضو کے لیے پانی دیا۔ جب وضو کے لیے پانی دیا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو وضو کرنے لگے تو بلی آ گئی، تو انہوں نے برتن کو پکڑ کے تھوڑا سا اوپر کر دیا، اوپر کیا تو بلی نے آ کے شیر ہو کے پانی پیا، اور پھر بلی پانی پی کے چلی گئی۔ یہ سارا ماجرا اور معاملہ ان کی بہو قبشہ دیکھ رہی تھی، اور اسی پانی کے ساتھ جو پانی بچ گیا اسی کے ساتھ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ پریشان اور حیران، تعجب کا چہرہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ حیران، یہ تعجب ہے، تو ان کے چہرے سے یہ تعجب اور یہ عجیب کوئی بات ہے، اس طرح کا ان کے چہرے سے اثرات جو ہے نا وہ آنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے قبشہ، آپ پریشان ہوتی ہو، تعجب کرتی ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بلی، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، اس کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور دوسری روایت اسی حوالے سے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہیں، مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہیں گھر میں، ان کی خادمہ نے کھیر تیار کی، اور کھیر تیار کرنے کے بعد جو ان کے مصلی کے ساتھ لا کے رکھتی کہ نماز سے سلام پھیریں اور پھر اس کو لے لیں، تو اتنے میں بلی اپنی پوری واردات پہ ہے۔ بلی نے دیکھا ہے کہ سبحان اللہ کھیر تو کی ہوئی ہے، تو بلی فوراً آ گئی وہاں پہ، تو بلی نے آ کے نا اچھا جو ہے نا اس کا صفایا کیا، اور جو بچ گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا، اور وہ بلی کا کھایا ہوا تھا، جہاں سے بلی نے چھوڑا تھا، جہاں سے بلی نے چھوڑا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے کھانا شروع کر دیا۔ اب اگر بلی کا جھوٹا ناپاک ہوتا، حرام ہوتا، تو اما دوسری طرف سے کھا لیتی اور اس کنارے کو کیا کرتی؟ چھوڑ دیتی، اس کنارے کو کیا کرتی؟ چھوڑ دیتی۔ تو اما نے وہاں سے کھایا، یہاں پہ بھی خادمہ غور سے دیکھ رہی ہے، فرمایا کہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے، نہیں ہے، بلی کا جھوٹا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑا فکری پیغام ہے، ایک بہت بڑی دعوت ہے جو بڑے پوشیدہ انداز کے ساتھ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے اندر ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اکٹھا بیٹھ کے کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، کیوں؟ اس کا جھوٹا ہوگا۔ کسی کا بچا ہوا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان نہیں ہے، ایک جانور کا جو ہے نا وہ اگر جھوٹا اللہ کے پیغمبر نے حلال قرار دیا ہے، تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنت پہ عمل کی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پہ عمل کی ہے، تو ہم ایک مسلمان بھائی کا جھوٹا نہیں کھاتے، تو وہ تو ایک جانور کا جھوٹا کھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہے ہمارا، وہ بھائی ہے، تو اس کا جھوٹا کھانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نہیں کھائیں گے وہ چیز آپ کی وہ چیز ضائع ہو جائے گی، اللہ کا رزق جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا، تو اس کے اندر کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے عمل کرنے والا میں نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں نا تو وہ دیکھا ہے، ہمارے استاد تھے شعیب صاحب، ابو عبداللہ شعیب حافظہ اللہ تعالیٰ، ابھی بھی ہیں، تو اس حدیث پہ وہ بڑا عمل کرتے ہیں۔ تو مجاہد پچھلے دنوں میرے ساتھ تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو کھانا ہم کھاتے ہیں نا، تو ان کھانے پہ اوپر جو ہے نا وہ ذرات وغیرہ، وہ ڈورا وغیرہ، وہ سالن لگ جاتا ہے، تو ہم دھو دیتے ہیں اور اللہ کا رزق نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ساتھ جو ہے نا وہ ایک برتن رکھا ہوا ہے، اور اس میں اپنے ہاتھوں کو دھو کے اس کو پیا ہے انہوں نے ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور وہ ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، اور مجاہد بھی اس بات کا شاہد ہے۔ حیران ہے ہم سنت کو عمل کرنے کے اندر اس طرح قربانی دیتے ہیں۔ ایک چیز نفس دوبارہ نہیں کرتا، نفس کو مارا ہے، یہ ہوتا ہے میں کو مارنا، اور یہ ہوتا ہے حدیث کو عمل کرنا۔
تو سب سے زیادہ اس حدیث پہ عمل میں نے اگر اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے تو اپنے استاد ابو عبداللہ شعیب حافظہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی میں کو مار کے اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. عمل کریں، کبھی عمل کریں اس کے اوپر، تو نفس مرتا ہے اس سے، اس کی وجہ سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو یہ ہے وہ حدیث جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل ہو. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے علم سیکھتے گئے ہیں اسی طرح ہم عمل کرتے گئے ہیں. عالم وہی ہوتا ہے جو کچھ سیکھتا ہے اور اسی طرح کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے. تو اللہ کے رزق کو بچائیں اور ضائع ہونے سے اس کو بچائیں. بات میں کر رہا ہوں بلی کے جھوٹے کی، بات انسان کے جھوٹے پہ چلی گئی ہے. بلی کا جھوٹا پاک ہے اور بلی کا جھوٹا استعمال کیا جا سکتا ہے. انسان تو پھر کہاں درندوں سے اللہ نے افضل بنایا ہے. قال فرمایا فی الحرۃ، بلی کے بارے میں رسول کے نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا انا بے شک وہ انہا بے شک وہ لیست بنجس، وہ نجس نہیں ہے، یعنی کہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پلید نہیں ہے، نجس نہیں ہے. انما کا معنی کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں. یہ بڑا لمبا ترجمہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم صرف یہ معنی اس کا کریں گے انما صرف سوائے اس کے نہیں. تو یہ یاد رکھنا بھی طالب علم کے لیے مشکل ہوتا ہے. انما کا معنی صرف کر لیں گے، صرف کرنا ہے. انما کا معنی صرف ہی کرنا ہے تو معنی آسان ہو جائے گا. انما صرف ہیا یہ من الطوافین، یہ چکر لگانے والی ہے، یہ بار بار آنے والی ہے علیکم تم پر. بلی کو چھوڑ کے آؤ گے آپ بعد میں آؤ گے، بلی پہلے آ جائے گی. یعنی بلی بار بار آپ روکو گے یہ چیز استعمال نہ کریں، آپ ڈرائیں گے اس کو، چل بھائی چھی کریں گے تو وہ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے آپ سائڈ پہ ہوئے ہیں، اس نے اس چیز کا سفایا کر دیا. تو بلی بار بار تمہارے اوپر کیا ہے، چکر لگانے والی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان خادموں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دی ہے. خادم سے نہیں بچا جا سکتا، کیوں؟ اس نے بار بار آنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، ضروریات ہوتی ہیں، کام ہوتی ہیں. آپ دیکھیں آپ جاتے ہیں کسی افسر کو ملنے کے لیے، وہاں پہ اس کا چوکیدار گارڈ کھڑا ہوتا ہے، وہ اجازت نہیں لیتا ہے، وہ سیدھا جاتا ہے ہاں جی اجازت ہے. اب یہ بار بار یہ آئے وہ ذلیل ہو جائے گا بھی تو اجازت لے رہے ہو. کہتے ہیں یار جو ہے نا تو آ گیا، آپ آ جایا کریں، آپ اجازت نہ لیا کریں. جو خادم ہوتا ہے وہ اجازت نہیں لیتا. اللہ نے اس خادم کے چکر لگانے کی اجازت دی ہے. تو بلی کو بھی، بلی کے لیے بھی یہاں پہ طوافین کے لفظ استعمال کیے ہیں کہ بلی بھی آنے جانے والی ہے، چکر لگانے والی ہے، تم اس سے بات چہ نہیں سکتے. اخرجہ الاربعۃ، اس کو چاروں نے نکالا. چاروں کون؟ من عدد ثلاثۃ اوالا، پہلے تو ان کو احمد، بخاری اور مسلم، ان کے علاوہ کنہوں نے ذکر کیا پھر اس کو؟ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ، ان چاروں نے اس کو ذکر کیا. وصححہ ترمذی، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، اور ابن خزیمہ اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا ہے. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلی کے تمام اعضاء پاک ہیں. بلی کے تمام اعضاء کیا ہیں؟ پاک ہیں. بلی کے تمام اعضاء کیا ہیں؟ پاک ہیں. بلی کو آپ اپنی گود میں بٹھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پلید نہیں ہے، آپ پلید نہیں ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کی مونچھیں کاٹ دو نا، مونچھیں بلی کی، تو پھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. کیوں بھائی، کیوں بھی مونچھیں کیوں کاٹے؟ کیونکہ یہ چوہے پکڑ کے کھاتی ہے، اور چوہے جو ہے نا وہ ناپاک ہیں، حرام ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی مونچھیں کاٹی ہیں. تو ہمیں حدیث کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کوئی ایسا ریفرنس، کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس کی وجہ سے اس کی مونچھیں کاٹی جائیں. فرمائیں کہ بلی ساری کی ساری کیا ہے؟ پاک ہے. بلی ساری کی ساری کیا ہے؟ پاک ہے. تو وہ چوہے کھاتی ہے، وہ جو مرضی کھاتی ہے. اب وہ آپ کو چکر لگانے والی ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اس چیز کے اندر شامل حال ہے نہیں ہوتی. تو بلی کو پال سکتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بھی اسی وجہ سے رکھی گئی کہ وہ بہت زیادہ بلیوں کو رکھتے ہیں، بلیوں کو پالتے ہیں. تو کوشش کریں اس حدیث پہ عمل کرنے کی. تو ہم نے بھی کوشش کی ہے، لیکن ہماری بلی بھاگ گئی ہے اور دوسری رات پر ہوتی ہے، ہم نے پھر وہ واپس کر دی ہے. تو ایک دوسری بلی کا انتظام کر رہے ہیں حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بلی کو آپ مار نہیں سکتے. بلی کو ماریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جائے. بلی کو مار نہیں سکتے. بلی کو رکھا ہے تو بلی کو کھانا دے رہے ہیں. اگر بلی کو آپ نے گھر کے اندر کمرے میں کسی پنجرے میں بند کر کے رکھا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیتے، تو
آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ایک یہودیہ عورت، اس نے بلی کو رکھا ہوا ہے اور بلی کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور اس وجہ سے وہ بلی مر گئی ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوئی ہے، بلی جو ہے وہ مر گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اسی وجہ سے بلی کے اوپر یہ اذیت دینے کی وجہ سے اس نے اپنی جہنم کو حاصل کر لیا۔ اگر وہ چھوڑتی بلی کو، بلی اپنی خوراک جو ہے نا وہ خود تلاش کر لے، آپ نہ رکھیں پھر اس کو چھوڑیں، وہ اپنا رزق خود تلاش کر لے گی۔ اگر آپ نے رکھا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے جس طرح اپنا کھانا کھانا ہے اس طرح اس کے بھی کھانے کا اہتمام ہے کرنا ہے۔ اور اسی طرح دوسری ایک روایت موجود کہ ایک بلی کو اور ایک روایت میں ایک کتے کو ایک عورت نے پانی پلایا، اور وہ یہودیہ عورت تھی، کافرہ عورت تھی، اسلام والی عورت نہیں تھی۔ اس کے پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام یہ کیا کہ ساری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر، اور دوسری اس کے اوپر یہ نعمت کی ہے کہ اسے کفر سے نکال کے اسلام کے دائرے پہ کھڑا کر دیا ہے، اور تیسرا انعام اس پہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی زندگی بھی جو ہے نا وہ دین اسلام پہ اس کو گزارنے کی توفیق دی۔ تو ایک بلی کے اوپر نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ ایک اتنا بڑا انعام کرتے ہیں، اور ایک مومن کے ساتھ اور ایک مسلمان کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ اللہ کتنا جو ہے وہ انعام